بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہم اسم محمد سے اجالا کر دے۔ مولانا گرامی، میں مقصود اصلاحی اور دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ دینی اور علمی معلومات پر آپ کو برقرار ویڈیو مل سکے۔ آج ہر کوئی یوٹیوب رجب بٹ کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہے، ویڈیو دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے جو اس کی استاد ہے، جو اس کا ذہن ہے، جو اس نے سمجھا اس معاملے کو، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ اور 295 کی بار بار بات ہو رہی ہے۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب لکھی ہے، تاریخ ختم نبوت اور نبوت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب اصل میں نے کسی ایک فرد کے لیے نہیں لکھی، پوری امت مسلمہ کے لیے، ہر انسان کے لیے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سیاست دان ہے یا عام شہری ہے، اور خصوصاً بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کو نہیں جانتے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ انسانی کے ساتھ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے، اور جو پیغام مصطفیٰ ہے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، جن کو بدع یہ نہیں پتا، اور بلا وجہ اسلام کی اور مبلغ اسلام کی، خطیب اسلام کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے کتاب لکھی۔ اس کو 14 سال سے جتنی بھی 9 سال پر تحریکیں اٹھی ہیں، کیوں اٹھی ہیں، ان کے کیا اسباب تھے، اور ان تاریخوں کے نتائج کیا نکلے ہیں، رزلٹ کیا نکلے ہیں، کس نے اپنی 9 سال پر اپنی جان قربان کی ہے، یہ پوری ہسٹری جو ہے 9 سال اس کتاب میں موجود ہے۔ اور خصوصاً بالخصوص مذہبی ٹچ دینا چاہتے ہیں، مذہبی ٹچ دینے لگتے ہیں تو ان سے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، زبان نکل جاتی ہے، پھر وہ قانون کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ یہ میں خاص کر وہ لوگ جو ہے باہر سے آ جاتے ہیں، پڑھ کے آ جاتے ہیں، ڈگریاں لے کے آتے ہیں، لیکن جب بات مجھ سے سالت کی آتی ہے، بات ختم ہوتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا بولنا کیسے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کیا، ادب کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان کو یہ سمجھانے پڑھانے کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھانے پڑھانے کے لیے، سرکار کا ادب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پوری دنیا کو، مسئلہ نموست پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے یہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور مبشر بک ڈپو جیٹو مریض کے نشان منزل دادر بار لاہور مارکیٹ میں یہ موجود ہے، نشان منزل انہوں نے اس کو شائع کیا۔ آئیے اب اصل موضوع رجب بٹ کی طرف۔ رجب بٹ کے خلاف 24 مارچ 2025 کو ایک FIR درج ہوئی۔ سید علی حیدر شاہ گیلانی تھانہ نشتر کلونی لاہور میں ان کے خلاف FIR درج کرائی، اور الزامات جو ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اور جب نے جو خود اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ میرے استاد سدھو موسے والے پر 295 لگی ہے، اور مجھ پر بھی 2 دفعے لگی ہے، 295A اور 295C۔ ایک پرفیوم لانچ کر رہا ہوں، اس کا نام بھی میں نے 295 رکھا ہے۔ FIR میں نماز کی ویڈیو کے بارے میں تحریر کیا گیا، جو اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ مدینہ پاک میں جو مدینہ پاک کے حوالے سے، مدینہ پاک مکہ پاک سے حوالے جو اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ بھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ FIR کے خلاف ہو چکی ہے، کس دفعہ کیا، 295A کے تحت FIR درج ہوئی ہے۔ اب یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ پر 295C بھی لگی ہے، مجھے 295C لگی ہے، تو اس کے کہنے بار بار کہنے سے تو جو دینی لوگ ہیں، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں پھر مل کر ان کے خلاف FIR درج کرائی۔ اب یہ بتائے 295C کا کیوں نہ لگا رہا ہے، خود 295C کا ذکر کر رہا ہے۔ تو 295C جو ہے نموست رسالت قانون ہے۔ آگے چل کے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قانون کیسے کیوں پاس ہوا، اس کی کیا تاریخ تھی، کیا پس منظر تھا، اس کی شک کیا ہے، وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اب 295A جو ہے، جو اس پہ رجب بٹ پہ ہوئی ہے، وہ ذرا ملاحظہ فرمانے میں سن لیں۔ جو شخص پاکستان کے شہریوں کی کسی جماعت کے مذہبی جذبات کی بےنسبتی کرنے کے ارادی اور کینہ ورانہ مقصد سے الفاظ کے ذریعے، خواہ زبانی ہو یا تحریری، دکھائی دینے والے خاکوں کے ذریعے مذکورہ جماعت کے مذہب یا مذہبی اعتقادات کی تذلیل کرے یا تذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے کسی قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ میں رجب بٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تمہیں دین کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، 295C کے پتہ ہی نہیں ہے، تم سوشل میڈیا پہ آ کے کیوں جاری ایسی باتیں کرتے ہو، اور اپنے لیے مصیبت تم نے کھڑی کر لی ہے۔
میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملا، چھوٹے بچے سے، 13-14 سال کی عمر ہے. میں نے پوچھا تم نے کیا بننا ہے؟ کہتا جی میں نے یوٹیوبر بننا ہے. تو آج کل جو نوجوان نسل ہے، ہم دیکھتے ہیں بازاروں گلیوں میں ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائلوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. گھر میں اگر ہم گھر کا ماحول دیکھیں تو باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بیوی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور جبٹ کے لیے یہ کہوں گا کہ اب اس نے معافی مانگی ہے، خانہ کعبہ بھی جا کے معافی مانگی ہے، قرآن پاک پہ ہاتھ پہ رکھ کے بھی معافی مانگی ہے. تو یہ جو بچے جو آپ کے دیکھے تھے کہ ویڈیو کتابیں چھوڑ کے، علم چھوڑ کے 24 گھنٹے لگے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو ان کو وقت ضائع ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں. سدھو موسے والا وہ تمہارا استاد کیسا ہے؟ تمہارا استاد پر مولانا شیر خدا ہونا چاہیے تمہارا. لیکن قانون کے مطابق جو فائدہ جو ہے وہ قانون جو ہے وہ عدالتیں ہیں جو اس کا وہ فیصلہ کرے گی. بٹ تم نے توبہ کی ہے، یہ جو تم نے ویڈیو وائرل کی ہے مکہ مدینے پاک کے، یہ جو تم نے 295 پرفیوم کا کہا ہے تم توبہ کیا ہے، تو اس سے یہ بھی توبہ کرو کہ تم یوٹیوب پہ خواتین کو لے کر نہیں آؤ گے. یہ بھی رجب بٹ کا معاملہ جو میں نے آپ کو وہ سجار کر دیا. اب آئیے مسئلہ نوسر سالت کیا ہے. آئیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، نوجوان نسل کو سمجھا دیتا ہوں، اور پوری دنیا کو انسانیت کو سمجھا دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری دنیا کی انسانیت مسئلہ نوسر سالت کو سمجھے. سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوئے وہ ہیں آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ میرے مالک کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی ماں باپ نہیں تھے، حوا علیہ السلام کے بھی ماں باپ نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ نہیں تھے. یہ میرے مالک کا کرم ہے. تو سب سے پہلے جو انسان ہے تمام انسانوں کو جو والد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو بلایا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، تو سب کسی نے مانا. لیکن ایک ایسا مردود تھا، لعین تھا، ابلیس شیطان، جس نے کہا جی میں تو اسے نہیں مانتا، مجھے آگ سے بنایا گیا، سے مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں تو اسے نہیں مانتا. یعنی اللہ کا نبی کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، نکال دیا. تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو اس میں کھلا دشمن قرار دیا. یہ جتنے بھی ہیں گستاخان رسول ہیں، جتنے بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں اسی شیطان کو اپنا استاد بنائے ہوئے ہیں. یہ سب اسی کے شاگرد ہیں. تو شیطان جس نے چپا چپا پر سجدہ کیا، ابلیس جس نے چپا چپا پر سجدہ کیا، اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا، 20,000 سال تک رشتوں کو تبلیغ کرتا رہا، 40,000 سال تک جنت خازن رہا. لیکن ساری اس کی عبادتیں، ساری ریاضتیں بردود ہو گئی، اسے کسی کام آئی، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تھی. آدم علیہ السلام کو اور تکبر میں اس نے آدم علیہ السلام کی سجدہ نے کیا، نافرمانی کی، اس کی سزا ملی. ختم اور دوسر سالت اس میں نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی گستاخیوں کی. گستاخی پتہ چلے کہ نبی کی ذات کی نافرمانی، نبی کے ذات کی گستاخی کا اللہ بھی معافی نہیں دیتا. چونکہ 295 حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور ناموس پر ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہے. تو اس لیے میں مسئلہ نوسر ساتھ سمجھانے کے لیے کچھ قوموں کا ذکر کر دیتا ہوں جن کو سزا صرف اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے انبیاء کرام کی گستاخیاں کی. 1,24,000 پیغمبر تقریباً آئے ہیں، اور ان میں سے 313 رسول ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے جب اللہ کی تبلیغ کی، لوگوں کو قرآن، لوگوں کو توحید پر لائے کہ اللہ کی بات کرو، تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، آپ کی شان میں گستاخی کی. آپ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، تو 80 جو مرد و خواتین ہیں وہ ایمان لائے. تمام جو گستاخ ہیں وہ سارے غرق ہو گئے پانی میں. ان کا اپنا جو بیٹا کنان ہے وہ بھی ساتھ گیا. حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی قوم نافرمان سی، غیر فطرتی عمل کرتے تھے، جس کی پوری تفصیل جو ہے اس کتاب میں درج ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کیسے تباہ ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے عذاب ہوا. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا. پوری کی زمین جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے اٹھ کر الٹا دی ان پر. ساری قوم غرق ہو گئی. ساتھ ان کی جو بیوی ہے وہلا ہوتی وہ بھی گئی، وہ بھی غرق ہو گئی. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے، قوم عاد، قوم سود، وہ بھی تباہ ہوئی. بوجہ
نبی اپنے انبیاء کرام کی گستاخی کی. صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے اونٹیوں کو قتل کر دیا، مار دیا، وہ بھی تباہ ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب انہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کی تو ان پر بھی عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈیاں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. اور جو فرعون ہے وہ بھی جو فرعون ہے جو گستاخ رسول تھا اس کو بھی دریا میں جو ہے غرق ہو گیا. نمرود دیکھ لیں، بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی سلطنت تھی، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کی گستاخی کی انہیں، بہت بڑا بادشاہ تھا، 400 سال بڑی اچھی طریقے سے حکومت کی، لیکن اگلے 400 سال جو ہے اس کے ذلت کے گزرے، اس کو عذاب آتا رہا 400. اللہ تعالیٰ کے نبی کی گستاخی کو اللہ نے معاف نہ کیا، پھر اللہ کے جو رب کا عذاب اس پر آیا، اس کے اوپر عذاب یہ ہے کہ اس کے دماغ جو ہے نا اس میں دماغ میں مچھر آ گیا. اب مچھر تنگ کرتا تھا تو حکیموں نے کہا، ڈاکٹر کا یہ آپ اس میں سر میں کچھ چیز، اپنے سر میں کچھ چیز مارے، مچھر کو اوپر مچھر کو مشکل نکلا، اپنے سر میں چیز مارے، کچھ جوتیاں مارے اپنے سر میں. تو نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، پھر اس کے دربار کا ادب یہ ہوا کہ جو بھی کوئی آتا تھا دربار میں اسے سرکاری ملان کرتا تھا کہ آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی آپ آئے، اب ہمارے بادشاہ کے سر پہ جوتیاں مارے. تو آنے والا چتر پلیٹ کرتا تھا، نمرود سر پہ جوتیاں مارتا تھا، 400 سال تک وہ جوتیاں کھاتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا دنیا والوں کو، آج بھی مصر میں اس کی جو ہے ڈبی بنی ہوئی ہے، آج بھی اس کی لاش موجود ہے. اور میرے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے آج بھی اس کی لاش کو محفوظ رکھا ہے، مصر کے جائب گھر میں موجود ہے، جو چاہے مصر میں جا کے دے سکتا ہے، آج بھی اس کی لاش موجود ہے. اس کی لاش ایک سبق بنا ہوا ہے، اور ایک سبق ہے کہ یہ ہے میرے خلیل کا گستاخ ہے کہ اس کو زمین نے بھی قبول نہ کیا، اور یہ اس کی جو لاش ہے، لوگ یہاں پر لاش اب بھی جا کر دیتے ہیں، عجائب گھر میں موجود ہے لاش عبرت کے لیے. 195 نموس رسالت قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نموس کے بارے میں قانون ہے. اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے اور اس کو نشان عبرت بنایا دنیا میں، جیسے اس کے نبی کی گستاخی کی. اب دیکھیں، ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا. جب آپ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دیتے تھے تو وہ لوگوں کو ورلاتا تھا، حضور نبی کریم اسلام کے بارے میں لوگوں کو غلط بریف کرتا تھا کیونکہ بندہ مسلمان نہ ہو جائے. دشمن اسلام تھا ابو لہب، دادا کی طرف سے چاچا تھا آپ کا، تو دشمن اسلام تھا. جب گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی، گستاخیاں در گستاخیاں ہونے لگی ابو لہب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آیا. یہ جنگ بدر کے تھوڑی دیر بعد پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب نے پکڑ لیا. پھر اس گستاخ رسول کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. چیچک کی بیماری ایسی بیماری جہاں بہت خطرناک تھی اس دور میں، اور مکہ والے چیچک کی بیماری سے بڑے ڈرتے تھے کہ کسی کو چیچک کی بیماری لگ نہ جائے. تو وہ پھر بیماری اس کو لگی ابو لہب کو، دشمن اسلام کو، دشمن سے وہ بیماری لگی. اس بیماری سے اس کی جان، اس بیماری سے یہ پاؤں ریگتے ریگتے پھر مر گیا. اگلا گستاخ دیکھنے ابو جہل، بہت بڑا گستاخ ہے، مکہ کا بڑا سردار ہے، بڑا نام ہے، بڑا مالدار ہے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. تو غزوہ بدر میں دو ننے صحابیوں نے عشق رسول میں ننے صحابی اپنی تلواروں سے حملے کیے تو وہ نیچے گر گیا، اور سانس نکلنے کے قریب تھے، کچھ رمق باقی تھی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے گردن سے گھسیٹتے ہوئے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے پھینک دیا. یا اصل یہ ہے آپ کا دشمن. بہت بڑی عبرت موت مارا. میں پچھلے سال گیا ہوں عمر میں، بدر ہے، بدر کا مقام ہے، وہاں پر صحابہ بدر قبروں کی تو نشاندہی ہے، چادر لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے میں بڑی دور دیکھا تو لوگ پتھر پھینک رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں. میں نے کہا یہ پتھر کیوں پھینک رہے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا جو ہمارا ترجمہ تھا، انہوں نے کہا یہ پتھر اس ٹائم پھینک رہے ہیں کہ وہ گڑھا ہے جہاں پر مشرکین مکہ کے لاشوں کو جمع کیا گیا تھا، یہ وہاں پر لوگ ہیں اس گڑھے میں جا کے پتھر پھینک رہے ہیں. آج کوئی نام و نشان نہیں ہے ابو جہل کا. اور میں نے مکہ پاک میں دیکھا، خانہ کعبہ کے نزدیک جو ہے اس کی رائج تھی، لوگوں نے بیت الخانہ بنایا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں حمام ابو جہل. وہاں پر لوگ بیت الخانہ بنایا ہوا ہے، پیشاب کرتے ہیں جہاں. یہ ہے گستاخ رسولوں کا انجام. ولید بن مغیرہ مکہ کا ایک شخص تھا، مالدار بھی تھا، لیکن حضور نبی کے سلسلے میں گستاخ تھا. عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی 10 جو ہے اس 10 برائیاں قرآن پاک میں بیان کر دی.
جھوٹا بھی ہے، فسادی بھی ہے، اور تعالیٰ نے اس کی برائی یہ بیان کی، اس کی اصل میں فرق ہے، یعنی یہ حرامی ہے، نسل تک گرا دی میرے اللہ نے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک جملہ برا جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی نسل ولید بن مغیرہ کی نسلوں کی نشاندہی کر دی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا کہ اس نے کہا ماں باجا کہ نو جو برائی وہ تو مجھے موجود ہے، لیکن 10ویں برائی جو ہے کہ میں حرام زیادہ ہوں، یہ مجھے بتا، یہ تم مجھے بتا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ تم بتاؤ گے، یہ تلوار اگر سچ نہ بنا تو میں تلوار مار کے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو ماں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو حرام دا ہے، تمہارا باپ نبر تھا، میں نے کہا یہ سارے مالوں تو دنیا لے جائے گی، وراثت میں سارا لے جائے گا، تمہارا باپ نمبر تھا تو یہ دنیا سارا یہ مال لے جائے گی، تو میں نے ایک چراہے کو بلایا، اس سے گنا کہ تو اس سے، اللہ تعالیٰ نے اسے نسل تک گنا دی، کوئی معافی نہیں ہے۔ اب اس طرف جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مرضی معاف کر دیں، یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن کسی امتی کو، کسی عدالت کے جج کو، کسی امتی کو، کسی عدالت کے جج کو، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گستاخ رسول کو معافی دے دے، گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں۔ آئے تفصیل کا دوسرا رخ بھی دکھاتا ہوں، گستاخ رسول کے بارے میں آقا دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم جاری کیا، آئے میں وہ بھی آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتا ہوں۔ اللہ بن خطل مسلمان تھا، پھر منافق ہو گیا، پھر گلیوں بازاروں میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، گستاخ نبی ہو گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی، ایک صحابی پیش ہوا اور کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطر خانہ کعبہ کے پردوں میں سے چھپا ہوا ہے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ حضور کے حکم کی تمیل ہونی چاہیے، صحابہ کرام تھے نا، سرکار کے ہر حکم کی تمیل کو قتل کر دو۔ اور اس بات کا کوئی ثبوت دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، کسی کو پڑھانا چاہے تو اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ اسی واقعہ حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ اسی کتاب کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس کو نقل کیا ہے۔ اسی ابن خطل والے واقعہ کو سنن نسائی میں، امام نسائی میں بھی نقل کیا ہے، حوالے موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ پڑھنا چاہے، واقعہ حوالہ جات دیکھنا چاہے، وہ ان ساری کتابوں سے میں نے اپنی کتاب تاریخ مؤثر رسالت میں اس کو درج کیا، نشان منزل پہ مل سکتی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تاریخ مؤثر رسالت ہے۔ ایک اور گستاخ رسول کس طرح قتل ہوا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ کعب بن اشرف یہودی تھا اور گستاخیاں کرتا تھا، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جا کے واسطے جہنم کیا۔ ایک اور گستاخ رسول ابو رافع گستاخ رسول، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ارشاد میں اسے واسطے جہنم کر دی، اسے قتل کر دیا۔ یہ تھی چاند ایک مثالیں جو میں نے اپنی کتاب تاریخ ختم اور نبوت رسالت میں نے تحریر کی ہیں۔ اب اکثر لوگ گستاخی کر کہتے ہیں جی ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے گستاخی ہو گئی، تو گستاخی کی معافی اس دنیا میں تو کسی کو دینے کی نہیں، جو قانون 245 ہے وہ تو پھانسی لگنی ہے اس کو۔ صحابہ کرام کے دور کے بعد کا دور دیکھیے کہ گستاخ رسول کو عاشق رسول نے کیسے واسطے جہنم کیا۔ تو صلاح الدین ایوبی عاشق رسول، آج بھی دواریں بیت المقدس کی دواریں صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہی، صلاح الدین ایوبی آؤ ہمیں بچاؤ۔ تو ایک بندے نے گستاخی کی، ریجینالڈ نے، ایک عیسائی نے گستاخی کی 1187 عیسوی کو۔ ریجینالڈ والی کرک تھا، اس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے قسم کھا لی کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرم سے اس گستاخ رسول سے ضرور بدلا لوں گا۔ تو عاشق رسول کی دعا قبول ہوئی، اور 1187 عیسوی میں جب وہ صلیبی جنگوں کے دوران گرفتار ہوا
تو سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا گیا سلطان صاحب جوبی نے، لیکن گستاخ رسول کو معاف نہ کیا، اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اتاری کہ یہ ہے تمہارا انجام، حضور کے امتی تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے 1142 کا عیسوی کا، کہ شام کے جو ہیں والی، شام کے جو سلطان ہیں نور الدین زنگی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو آگے بتایا تو دو بندے مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہ ان کی شکلیں ہیں، تو شام سے اپنا بستر بند کیا، سلطان نور الدین زنگی نے عہد کیا کہ میں ان گستاخوں کو ختم کروں گا، تو مدینہ پاک میں آ کے ڈھونڈ کے ان کو دونوں کا سر قلم کر دیا۔ اس کی تفصیل بھی جو ہے کتاب طریقت المرسل موجود۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے، اپنی یادوں کو بھی سمجھائے تاکہ پتہ چلے نوسر سلط کیا ہے، نوسر ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں اور دشمن اسلام بن چکے ہیں، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنے سے قاصر ہے، آپ کی شان آپ کا مقام سمجھے قاصر ہے، ان لوگوں کو یہ کلپ دکھائیں تاکہ ان کی کھڑکیاں بند کانوں کھڑکیاں کھل سکیں، اور آنکھوں پہ جو پردے ہیں وہ پردے ہٹ سکیں، ان کی آنکھیں کھل سکیں، انہیں پتہ چلے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ستن سجدہ، ستن سجدہ، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کوئی معافی نہیں دی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، انگریز حکومت کا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش تمام علاقوں پر قبضہ آ گیا، ان کی حکومت آ گئی 1857 میں۔ 1860 میں انہوں نے تعزیرات ہند یعنی قانون انہوں نے پاس کیا۔ 1860 سے لے کر 1986 تک، اس سے 26 سال کسی قانون کی کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا، یہ نہیں لکھا گیا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شان کو گستاخی کرتا ہے، جس کی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے سنت کے مطابق جس سزائے موت ہے اس کو سزائے موت دی جائے، کسی قانون کی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ 1929 کو راج بال ہندو ناشر نے انارکلی لاہور میں کتاب شائع کی، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کتاب شائع کی۔ یہ میری کتاب تاریخ ختم النبوت ساتھ میں، یہ بھی اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کا نام گستاخانہ نام اس سے رکھا تھا ہندو ناشر میں، اور مقصود اسلائی مصنف کی یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کتاب کا گستاخانہ کتاب کا بھی نام لکھیں۔ 6 اپریل 1929 کو انارکلی لاہور میں جب غازی اسلام غازی لمدشی نے اس کی دکان پر جا کے اس کو واسطے جہنم کیا، چھری کے ساتھ حملہ کر کے اس کی انتری باہر نکال دی، اس سے واسطے جہنم کر دیا، لوگوں کو بتا دیا لوگوں عاشق جہاں کہیں بھی ہوگا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے موت ہے، اسے معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں آپ نے انگریز حکومت نے انہیں شہید کر دیا۔ تو اس کے پتہ ہے پیروکار کون تھے؟ ہائی کورٹ میں وکیل کون تھا؟ شہید کا ہائی کورٹ میں وکیل کون تھا؟ وکیل تھا بانی پاکستان قیادت محمد علی جناح۔ اور اس کے پیروکار پتہ آپ کو کون تھے؟ اس کے پیروکار تھے مفکر پاکستان، شاعر مشرق، عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیروکار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہے سب، ایسے دل کو ان کو ایسا صدمہ پہنچا نہیں رہ سکتے، خطبہ الہ آباد انہوں نے پیش کیا۔ اس طرف اب 295 کی طرف آتے ہیں۔ 295 کیوں منظور ہوئی، کیسے منظور ہوئی، کس نے منظور کی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کوئی آرڈیننس ہوگا، کسی مارشل ایڈمنسٹریٹر نے آرڈیننس پاس کر دیا ہوگا۔ نہیں 295 کسی آرڈیننس کے ذریعے نہیں آئی، کسی کے گورنر کے دفتر کے ذریعے نہیں آئی، پاکستان کی قوم نے اسے اسمبلی اور پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے۔ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اپن نثار فاطمہ پر، ایم این اے پر، جو اس وقت حکومت کے وفاقی وزیر احسن اقبال کی والدہ ہے، اپن نثار فاطمہ، ان پر اللہ نے رحمت کی، ان پر اللہ نے کرم کیا، ان کا دل دکھی ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ باہر تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عورت کر رہی ہے گستاخیاں، کوئی بندہ کر رہا ہے گستاخی سلسلہ جاری ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدس کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے جو قرآن و حدیث کے مطابق اس کی سزا جو پاکستان ہے، وہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ہم نے حاصل کیا، ان کا دل دکھی تھا، دل قائل تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بار گستاخی ہو رہی ہے، اور قانون ہے کہ قرآن پر حدیث مطابق اور حدیث مبارکہ کے مطابق کوئی پھانسی کا قانون ہی نہیں ہے گستاخ رسول کو دینے کا۔
واسطے جہنم کرنے کا قانون ہی نہیں ہے۔ تو دل دکھی ہوا، آپ نے پھر قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اسپیکر کا اسپیکر بار تم نے بھی جانا، بار میں نے بھی جانا ہے، آئے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نموز کا قانون پاس کریں، یہ میں درخواست پیش کرتی ہوں، یہ میں ریزولوشن پیش کرتی ہوں، یہ میں قرارداد پیش کرتی ہوں کہ آئندہ جو کبھی سرکار کی گستاخی کرے گا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے سزائے موت کی سزا دی جائے گی، یہ اسمبلی جج پاس کر دیں۔ چنانچہ آپ کے دراز پر بحثیں ہوتی رہی، اور ہر بحث میں آپ یہی کہتے ہیں اگر قومی اسمبلی نے بل پاس نہ کیا تو میں واک آؤٹ کر کے چلوں گی۔ جو ہی اجلاس شروع ہوتا تھا قومی اسپیکر اسمبلی کو عرض کرتی تھی کہ اسپیکر صاحب یہ میں نے قرارداد پیش کی ہے، اس کو پاس کرنے ورنہ میں واک آؤٹ کر کے چل جاؤں گی، اگر مجھے بلانا ہے تو مجھ سے 8 سال کا قانون پاس کرے پھر میں اسمبلی میں بیٹھوں گی۔ ہر دفعہ وہ احتجاج کرتی تھی۔ چنانچہ آپ کی تحریک پر، آپ کی کوششوں پر، آپ کی محنت رنگ لائی، قومی اسمبلی نے نبوسر سالتے کا قانون پاس کر دیا۔ 12 اکتوبر 1986 کو اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا، اور اس کے مطابق جو گستاخی رسول کی سزا ہے وہ میں اپنی کتاب تاریخ ختم نبوسر سال سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ 295 ہے کیا۔ جو کوئی زبانی یا تحریری طور پر یا بطور تانا زنی یا بہتان تاشی سے بل واسطہ یا بلا واسطہ اشارتن یا کنایتن یا مخفی انداز میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تنقیص یا بے حرمتی کرے، وہ سزائے موت یا سزائے عمر قید مستجب ہوگا، اور اسے سزائے جرمانہ بھی دی جائے گی۔ یہ تھا 295 کا قانون جو ہماری قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، پارلیمنٹ نے پاس کیا۔ چونکہ اس قانون میں عمر قید کا بھی ذکر ہے، سزائے موت کا ساتھ ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن رحمت فرمائے، سینئر وکیل اسمن قریشی انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک استغاثہ جاری کر دیا کہ یہ جو سزائے ہے موت تو ٹھیک ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن جو عمر قید ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، لہذا فیڈرل کورٹ جو ہے اس کو عمر قید کے الفاظ حذف کرے۔ اکتوبر 1990 کو فیڈرل شریعی کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا، عمر قید کے الفاظ حذف کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ فیڈرل شریعی کورٹ کے مطابق فیصلے کی روشنی میں اب گستاخی رسول کی ایک سزا ہے، وہ ہے سزائے موت، وہ پھانسی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نموز کے حفاظت کے لیے دنیا میں جہاں کبھی کوئی رسول ہے، جہاں کبھی سرکار کو امتی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، جہاں کبھی سرکار کو کاشک ہے وہ اپنی ماں کی گالی تو برداشت کر سکتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہے کہ جب برلن میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، پوری دنیا میں احتجاج ہوا کہ جرمن کی اخبار جو ہے اور ہنری بروڈر جو اس کا ایڈیٹر ہے وہ خاکے شائع کر رہا ہے، تو ایک نوجوان اٹھا، ماں باپ کا کلوتا بیٹا، میں ساروں کے شریف کے گھر میں بھی گیا اور اس کے والدین سے بھی ملا۔ والدین کا کلوٹا بیٹا غازی عامر عبد الرحمان چیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ جرمن پڑھائی کے لیے آخری سال مکمل کر رہا تھا انجینئرنگ کا، اسے برداشت نہ واقع دو علیہ وسلم گستاخانہ خاکے شائع ہوں اور میں زندہ ہوں، اس نے اس کے دفتر جا کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آخر رسول کو قتل کرنے کے الزام گرفتار کر لیا گیا، اور برلن جیل میں 3 مئی 2006 کو برلن جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ میں الحمدللہ ان کے گھر گیا، ساروں اس کی داستان اپنی کتاب تاریخ موسر سال کے داستان اس کے لینے کے لیے غازی اسلام غازی عبد الرحمان چیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی داستان لینے کے لیے میں بخشی ان کے گھر میں گیا، ان کے باپ سے ملا، پروفیسر صاحب نذیر احمد چیمہ صاحب سے، ان کی والدہ سے ملا جا کے، یا مجھے اپنے بیٹے کی جان ساری بتائیں، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، کتنا بڑا عاشق رسول تھا۔ تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ انجینئر کرنے کے لیے ہمارا بیٹا گیا تھا، اور انجینئر کرنے کا آخری سال تھا، جرمن میں انجینئر کرنے گیا تھا، حضور کا عاشق تھا، سرکار کی گستاخی برداشت نہیں کر سکا۔
اور غصہ رسول قتل کر کے شہادت پر فیض ہے اور ہمیں فخر ہے۔ اس کی والدہ کہتے ہیں ہم تو تیاری کر رہے تھے، ہم اس کی بہنیں تو اس کی شادی کی تیاری کر رہے تھے، لیکن نوجوان نے نہ جوانی کی پرواہ کی اپنی، نہ اپنے والدین کے پیچھے خیال ہوا، بس ایک ہی خیال تھا کہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو ہمارے سامنے زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے غازی عبد الرحمان شیما نے شہادت کے پہ فیض ہے، شیما ان کا مزار ہے، تو غازی اسلام غازی علم دین ہو یا غازی عبد الرحمان شیما ہو، انہوں نے بتایا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر پہرا دینے کے لیے سرکار کی امتی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ بھی چند سال پہلے کی بات ہے، 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ اڈیالہ جیل میں پھانسی قبول کر لی، لیکن 295 ہمیں سمجھا گئے۔ میں جب پیچھے مزار میں گیا تو میں دیکھا کہ لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر دعائیں خیر کر رہے ہیں۔ زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ، موت نے کس کو مسیحا کر دیا۔ مجاہدین بابا جی خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، آپ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در خطبہ نبوت چوکیداری کر دیتے ہوئے گزاری، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنی نوکری کی پرواہ کی۔ دادا دربار میں سے ملاقات بھی میری ہوئی اور میں نے ان کا جذبہ عشق رسول دیکھا، تو میں نے اس کی داستان لکھی، اس میں داستان میں نے لکھی ختم المسر سال میں بابا جی خاتم حسین رضوی کی قربانیاں، جان ساریاں اور اسلام کی خدمت میں لکھی، اور میں نے روتے روتے لوگوں کا لوگو بابا جی خاتم حسین رضوی عاشق رسول ہیں۔ اور 21 جنوری 2021 کو جنازہ کا وقت آیا منار پاک میں، تو اللہ اکبر، تو اتنی خلقت تھی، اتنے انسان تھے کہ لوگوں کے سر سر نظر آ رہے تھے، جنازہ میں شرکت کرنے والی اتنی تعداد تھی کوئی آنکھ گن نہیں سکتی تھی۔ اور اس وقت کے جو تبصرہ نگار ہیں، جو چینل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آج تک کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا جتنا جنازہ بابا خاتم حسین رضوی کا ہوا ہے، آج تک کسی انسان کا اتنا جنازہ نہیں ہوا۔ میں لوگوں کو پوچھا، لوگوں مجھے تم یہ بتاؤ کہ بابا سی خاتم حسین رضوی کو کیا صدر مملکت تھے، کوئی وزیر اعظم پاکستان تھے؟ بابا جی خاتم رضوی ایک درویش تھا، ایک عاشق رسول تھا۔ تو جب انہوں نے ختم نبوت اور نوسر سال کا نعرہ لگایا، جب تمام گستاخان نے سلکوں نے چیلنج کیا، بلایا، اور 11 بیٹے میں جب گستاخان نے کھا کے، اس نے کہا میں گستاخان نے کھا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالد کی پارلیمنٹ میں لوگوں کو دکھاؤں گا، جب اعلان کیا تو بابا جی خاتم حسین رضوی طرف اٹھے اور اس نے کہا نہیں، اب میں گھر نہیں بیٹھوں گا، اب میں اسلام آباد میں جا کے ہالینڈ کا جو سوات وہاں پر دھرنا دوں گا۔ جب دھرنے کا اعلان کیا تو میں نے دیکھا بابا جی خاتم حسین رضوی قافلے کو دیکھا، تو جوگ در جوگ جا رہے ہیں، پیدل بھی جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے قافلے کو دیکھا کہ جب تک بابا جی خاتم حسین رضوی موجود ہے تو اس دنیا میں کسی بندے کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانے خاکے شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ بابا جی خاتم رضوی نے ایسی تحریک چلائی پارلیمنٹ کے ہالینڈ پارلیمنٹ کے لیڈر کے خلاف کہ پھر اسے اعلان کرنا پڑا کہ میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے پارلیمنٹ میں لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا۔ امت مسلمان کو میں ایک پیغام نوٹ کرانا چاہتا ہوں، گستاخ رسول کو بھی پیغام نوٹ کرانا چاہتا ہوں۔ جو دشمن اسلام ہے، جو دشمن قرآن ہے، جو دشمن حضور خاتم النبیین ہیں، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخو، نافرمانو، بے ادبو، تو دنیا میں جہاں کہیں بھی چل جاؤ، 7 زمین کے اندر چل جاؤ یا 7 سمان پہ چل جاؤ، دنیا کے مشرق میں چل جاؤ، مغرب میں چل جاؤ، جنوب میں چل جاؤ، شمال میں چل جاؤ، دنیا کے جس کونے میں بھی تو چل جاؤ، دنیا کس کونے میں بھی چل جاؤ، تم سکون سے نہیں رہیں گے، تمہیں عاشقان رسول سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میزائل کی طرح پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم اپنی گستاخیوں سے باز آ جاؤ۔ جو کو بھی گستاخی کرے گا تو عاشق رسول سے گردن سے دبوچ لے گا،
اور اس کا انجام پھر طرح کا انجام ہوگا. 295C قانون تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے تو امید ہے تم گستاخی کرو گے. وہ تو 295C کا پھندا جو ہے تمہارے گلے میں جو ہے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا اور تم واسطے جہنم ہوگے. میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ملک کے جج صاحبان سے گزارش کروں گا کہ خدا را جتنے بھی گستاخان رسول آپ کے مقدمات آپ بتائیں ان کے فیصلے کرے اور جو گستاخ رسول آپ کو پایا جاتا ہے اس کو پھانسی کی سزا دیں تاکہ پھانسی کی سزا کے بعد پوری دنیا جان جائے کہ 295C قانون ناموس رسالت کیا ہے اور لوگوں کو عبرت ہو. کیونکہ میرے علم کے مطابق 1947 سے لے کر اب تک ایک بھی بندے کو 295C کی پھانسی نہیں ہوئی. ایک بندے کو پھانسی دے گئے. پھانسی کا سلسلہ ہوگا وہ صحابہ رسول کو جنت میں بسر کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا 295C ہے جان بھی جائے گی تو وہ اپنی زبانیں بھی بند رکھیں گے گستاخی سے بھی باز آئیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لائے. ایمان لا کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس اور حرمت پر پہرا دے. وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کس ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے تم؟ اور گستاخیاں کر کے باہر کے سٹیزن شپ کے لیے باہر کے ملک میں پناہ لینے کے لیے باہر کے ملک میں ویزا لگانے کے لیے اور مال و دولت کے لیے مال و دولت کے لالچ میں جب تم مرتدوں کا ساتھ دیتے ہو جب تم قادیانی کے فار پور کرتے ہو تو حضور دیکھ رہے ہیں. جب تم گستاخیاں کرو گے تو حضور دیکھ رہے ہیں. تو کیا قبر میں جواب دو گے؟ یہ تمہارا مال و دولت جو ہے جس کا تم نے اپنا ایمان کا سودا کیا یہ تو قبر کے باہر چل جائے گا. اندر قبر میں بچوں کو کیا جواب دو گے؟ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرم بر سامنے ہوگا تو فرشتے کہیں گے اس ہستے کے بارے میں کیا کہا تھا دنیا میں؟ تو کیا جواب دو گے کہ میں نے پیسوں کے لیے ایمان بیچ دیا تھا؟ کیا جواب دو گے؟ کی ولادت پاک ہوئی تو امت کی فکر تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال ہوا تو مدینہ پاک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں. ہمیں سماعت بھی کر رہے ہیں. ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے آقا خوش ہوتے ہیں. ہم برا کام کرتے ہیں تو ہمارے آقا پریشان ہوتے ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نموس قانون کی گستاخیاں کرتے ہیں ان کو بھی سرکار دیکھ رہے ہیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی امت کتنے مہربان ہے جتنے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہے. نہ آپ جیسا کو نہ آپ جیسا امت کا غمخوار دنیا میں آیا ہے نہ امت کا غمخوار دنیا میں آپ جیسا کو آئے گا. نہ آپ جیسا کو مہربان شفقت کرنے والا آیا ہے نہ آئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارکہ ہے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر آپ کی ملاقات کہاں ہوگی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میزان پر ہوں گا. میزان ایسے جہاں پر ہمارے نام اعمال تو رہے ہوں گے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے اپنی امتیوں کے اعمال دیکھنے کے لیے اپنی امتیوں کو نامہ مال میں بچانے کے لیے. تو صابر رسول اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو آپ نے فرمایا حوض کوثر پر موجود ہوں گا. حوض کوثر پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام پنائیں گے. جو بندہ جام پی لے گا دودھ سے زیادہ سواد ہوتا ہے اور شہد زیادہ میٹھا ہوتا ہے. جب جام پی لے جائے گا تو باقی اگلی زندگی میں اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہ ملاقات آپ کی نہ ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا. پل صراط میں یہ میرے پاس ہے صحیح مسلم. اس میں حدیث مبارکہ ہے کہ پل صراط پہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی گزروں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میری امتی کو سلامتی سے پل سے گزار دے. یا اللہ میری امتی کو سلامتی سے پل سے گزار دے. اس نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو جو پل صراط میں بھی تمہارا جو قبر میں بھی جو اس نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو اور نموس رسالت قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہو. اور 295C قانون 295C جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور نموس کا قانون ہے تم اس کی عزت نہیں کر رہے. لوگوں اپنے ایمان کو بچاؤ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی میں آ جاؤ. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب میں پہرا دینا شروع کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر نموس رسالت والے قانون 295C کا پہرا دو اور اس کے ساتھ ساتھ چلو. یہ ہمارے دلوں کی درکن ہے. اور پاکستان میں قانون 295C جو قانون ہے پاکستان امن کی نشانی ہے امن کی علامت ہے. اس میں تو گستاخ رسول کو پکڑ بھی لیا جائے نا تو شیشہ جج اس کی فیصلہ کرتا ہے کہ اسے پھانسی دینی ہے کہ نہیں یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے.
اور ایس پی لیول کا جو بندہ ہے 295 کا جو قانون ہے ایس پی لیول کا بندہ جو ہے اس کی تشریح کرتا ہے، پھر وہ سیشن کورٹ میں جاتا ہے، سیشن کورٹ جب اس کو پھانسی سزا دیتا ہے تو مجرم ہے اسے سپریم کورٹ تک بھی جانے کی اپیل کرنے کا اختیار ہے۔ یورپ والوں تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو گستاخ رسول قانون یہ نہیں ہے کہ بندے کو پکڑ لیا تو تھانہ دار ہے، تھانے میں اسے پھانسی لگاتا، اسے ایک پروسیس ہے، اسے سفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اسے اپیل کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہ جو بندہ گستاخ رسول ہوتا ہے پرسی کوئی پھانسی ہوتی ہے، جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ پورا ایک پروسیس ہے۔ وہ پورے یورپ کو، مغرب ممالک کو میں یہ عرض کروں گا کہ لوگوں، تمام ملک حکمرانوں کو اپیل کروں گا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ امن کا دشمن ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کا دشمن ہے، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حرمت کے نموست ذات حرمت پر نپاک حملہ کرتا ہے، وہ گستاخ رسول بن جاتا ہے، وہ دنیا کا امن کا دشمن ہے۔ اسے پناہ نہ دو اپنے ملک میں، اسے اپنے ملک میں نکال دو، اسے اپنے ملک کے نکال دو۔ وہ قانون کا مرجم ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، اسے پناہ نہ دو۔ ایک پیغام ہے پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گستاخ رسول غیر بلڈر ہو یا گستاخ رسول سلیمان رشدی ہو، وہ جہاں کہیں بھی چلے اسے سکون نہیں ملے گا، وہ سکون کے زادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گا، سکون سے نہیں بیٹھے گا، اسے کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ سریعام گھوم نہیں سکے گا، گھریام چل نہیں سکے گا، وہ پبلک میں آ نہیں سکے گا، اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، اس کا جینا عذاب بن جائے گا، اس کا مرنا اس کے لیے عذاب بن جائے گا، وہ سکون نہیں کرے گا، وہ اپنا سکون تباہ کر لے گا، نہ اس کو رشتہ دار مل سکے گا، نہ وہ رشتہ دار کو مل سکے گا، وہ پناہ ڈھونڈتا پھرے گا، وہ بند کمرے چلے گا، کبھی انگلینڈ جائے گا، کبھی کسی ملک چلے گا، وہاں پر تہ خانے میں چلے گا، وہ پناہ مانگے گا۔ پہلے تو مال و زرد کی خاطر کہ مجھے باہر کے ملک میں پناہ مل جائے، مجھے ویزا مل جائے، گستاخیاں کرتا ہے نا، جب گستاخ رسول بنتا ہے تو پوری دنیا میں کہیں بھی جائے اسے پناہ نہیں ملے گی، اسے پناہ نہیں ملے گی، اس کے عاشق اس کے پیچھے لگے گا، وہ عاشق رسول سے ڈرے گا، اور 295 جو پاکستان قانون ہے اس کے بارے میں ڈرے گا، ڈرتے ڈرتے اسی ڈر میں وہ واسطے جہنم ہو جائے گا، اس کی جان نکل جائے گی۔ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو لوگوں آؤ اس نبی کی، اس حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، اس نبی کے بارے میں جس کے بارے میں مولانا طاف صالح حالی نے کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اور جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے فاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ اسرار کے ساتھ۔ اور بابا جی خادم سرزوی ساری عمر یہی کہتے کہ دنیا سے چلے گئے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ یہی کہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بالحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کا جو کلپ ہے تفسیر موسر سال ختم نبوت اور 295 کے بارے میں نے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، اس کو خود بھی سنیں، بچوں کو سنائیں، ثواب کے نیت سے آگے بھی شیئر کریں۔ اپنے کیپ کا اختتام میں اس آیت مبارکہ سے ختم کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے۔ بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں نے اپنی کتاب تاریخ ختم النبوت سال میں تحریر کیا۔ جو بندہ تاریخ ختم النبوت اور موسیٰ سال کو سمجھنا چاہے، بڑا ساز معاملہ ہے، اسے سمجھنا چاہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے، تعظیم کیا ہے، موسیٰ سال کیا ہے، 295 کیا ہے، 295 کیا ہے، موسیٰ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبوت و قوانین تاریخ سمجھنا چاہے، واقعہ سمجھنا چاہے، اور جو گستاخ رسول ہے اس کا انجام پڑھنا چاہے، یہ بہترین کتاب ہے مطالعہ کے لیے، تاریخ ختم النبوت رسالت۔ یہ کتاب مبشر بک ڈپو ظفر آرٹکل بازار میں مل جائے گی، نشان احمد داتا دربار مارکیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی۔ جو ہر وہ انسان جو عقیدہ ختم سمجھنا چاہے اور
مثلاً مصر سال کی حساسیت کو سننا چاہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموس کیا ہے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کیسے تزئین کرنی ہے، تو یہ کتاب بہترین طریقے سے اسے رہنمائی پڑھنی پڑے گی۔ میں ہر انسان سے اپیل کروں گا اس کا مطالعہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے آگے لوگوں کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کی خط علم اور مسند مصر سال کا علم ہو سکے۔ صلی اللہ نبی محمد وسلم۔